اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں ڈالا ہے، ہمارے دونوں والدین اب جنت میں ہیں، اور وہاں پر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کا سائز کتنا بڑا ہے، عرضها السماوات والارض، اور دوسری جگہ عرضها كعرض السماء والارض، اس کا سائز، اس کا یعنی اس کی ایکسپینس، اس کی وسعت وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت میں، اور پھر جنات کا لفظ بھی، جنہ کا لفظ عربی میں ایسے باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں ہریالی اتنی ہوتی ہے کہ مٹی نظر تک نہیں آتی، پوری طرح ڈھکی ہوتی ہے۔ اسی کے اوریجن سے لفظ نکلا ہے جن کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے ڈھکا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اسی سے نکلتا ہے جنین بچے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس جیم، نون اور نون سے جو الفاظ عربی میں نکلتے ہیں ان کا چھپا ہونا اس میں معنی میں سے ہوتا ہے۔ تو جنت کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت میں بنائی ہے، اس میں ہر جگہ ہریالی ہے، ہر جگہ پھول ہیں، ہر جگہ درخت ہیں ایکسیٹرا۔ تو اس کے جو درخت ہیں وہ کتنے بے شمار ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اور جنت اتنی بڑی ہے، اس میں کسی اور کی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے جو چاہتے ہو کھا لو، اس میں جو کرنا ہے کرو، رغداً یعنی بغیر کسی ریسٹرکشن کے، جہاں جانا ہے جاؤ، بس یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ آپ اندازہ کریں، وہ پہلے انسان ہیں، وہ پہلا کپل ہے، ان کو پوری شریعت نہیں دی گئی، ان کو یہ لمبی لسٹ نہیں دی گئی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ فرائض ہیں، ان وقت پہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ تمہارا وضاقتہ ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، کون سا کھانا کھا سکتے ہو، کون سا کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی لمبے فتاویٰ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک پوری، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس وقت وہ بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حکم ہے، وہ کیا ہے، اس درخت کے پاس مت جانا، باقی جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ یہاں تک کہ اس وقت تک انسان کو اس چیز کی بھی ہدایت نہیں دی گئی، جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، عبادت کرے، ابھی تک اس کا حکم بھی نہیں ہے، بس ایک ہی حکم ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب ابلیس کو معلوم ہے کہ یہ انسان کوئی بیوقوف تو ہے نہیں، اس نے ایسے آسانی سے اس درخت تک تھوڑی پہنچ جانا ہے، اس کے پاس ساری نعمتیں، اس کو کیا ضرورت ہے اگر ایک حرام چیز ہے، اور جو حلال چیزیں ہیں، ابھی آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ حلال کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور حرام کی دنیا میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے حرام طریقے کمانے کے طریقے سے آپ کے بہت زیادہ اور پیسے بن جائیں۔ جو حرام چیز ہے اس میں سوسائٹی جو ہے اس کے بڑے ایڈوانٹیجز، اس کے کنیکشنز ہو۔ اگر جھوٹ بولنا ہو، جھوٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے، آپ کی پروموشن ہو جائے، یا آپ کا کیس حل ہو جائے۔ یعنی حرام راستہ جو ہے اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں دنیا میں، لگتا ہے آنکھوں سے لگتا ہے حرام راستے کے فائدے ہیں، لیکن جنت میں حلال راستے کے فائدے بہت ہیں۔ یعنی کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں تھی حلال میں، بلکہ جنت ہے وہ تو شیطان نے اس طرح انسان کو ورگلایا، اور وہ ایک اور ایپیسوڈ کی بات ہے، ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی، دعا پر آئیں گے، لیکن دعا پر لانے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جتنا بھی نعمتوں میں ہو، جتنی بھی خوشحالی میں ہو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بھی بات کر لے، یہ تو ہے نا کہ آپ نے کسی کا خطبہ سنا اور آپ بھول گئے بات، یا آپ نے کوئی کتاب میں اچھی بات پڑھی اور آپ بھول گئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست انسان سے بات کی اور کہا ہے اس درخت کو مت چھونا، ہمارے والدین سے براہ راست کہا گیا ہے۔ اور پھر بھی شیطان کے اندر اتنی ٹیکنیک ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس ایک بات سے انسان کو بھلوا لیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور ان سے پھر وہ جا کر غلطی ہوئی۔ اس غلطی کے بارے میں ابھی تبصرہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں کبھی دروس میں کروں گا اپنے انشاءاللہ۔ لیکن اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ہو گئی اب غلطی، اس غلطی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، سورۃ الاعراف میں ہے، میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اب اس کے جواب میں جو دعا آ رہی ہے، یہ دعا آپ میں سے اکثر کو پہلے سے یاد ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن کچھ منٹوں میں آپ ایک دو چیزیں اس کے بارے میں سمجھنے بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے، کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے ابلیس کے ساتھ۔ جب ابلیس کی پکڑ ہوئی تھی تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا تھا، حاضر جواب تھا وہ، استغاثہ خیر منہ۔ آدم علیہ السلام بھی حاضر جواب ہو سکتے تھے، جب ان کی پکڑ ہوئی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ یعنی سزا کے طور پر کیا کیا جا رہا ہے، ان کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے، لیکن زمین پہ بھیجے جانے کا حکم تو پہلے سے جاری ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی معلوم ہے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے
تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سارا پلان تھا آپ کا کہ میں درخت سے کھاؤں گا اور پھر میری قدر میں تھا کہ میں دنیا میں جاؤں، تو آپ نے سارا سیٹ اپ کیا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے، یو نو. یا دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ شیطان کی وجہ سے میں نے کیا، میری غلطی تھوڑی ہے، اس نے ورغہ لایا تھا، شیطان کے قبضے میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا. تو اس کے پاس بھی ایکسکیوزز تھیں بنانے والی نا. لیکن آدم علیہ السلام نے اور ہماری مدر حوا نے اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایکسکیوز نہیں بنائی، سیدھا سیدھا کہہ دیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں نے کہہ دیا ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ہی ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم نے ہی یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کیا. اس غلطی کے اعتراف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو جس کے ساتھ غلطی کی ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر بچہ اسکول میں کلاس میں لیٹ آ رہا ہے نا تو نظریں چھپا کے جا کے بیٹھے گا. اگر آپ نے باس نے آپ کو کوئی انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے یہ پروجیکٹ فلانا ختم کرنا ہے اور آپ ختم نہ کر سکے، ٹائم پہ ختم نہ کر سکے، تو آپ وہ کال کرے گا تو آپ کال کرنے میں بزی ہو جائیں گے، اٹھانے میں، کیونکہ جس کا سامنا جس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نا، جس نے آپ سے توقع رکھی تھی اور آپ نے اس توقع پر آپ پورے نہیں اترے، اس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے ہمیں اب ایک بہت عظیم درس دیا ہے، آدم نے اور ہماری مدر حوا نے. وہ کیا درس دیا ہے کہ جب آپ غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے شرمندگی ہوگی، اور جب شرمندگی ہوگی تو انسان سمجھتا ہے کہ اب میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں، دیکھو میں نے حرکت کیا کی ہے، اب میں کس منہ سے میں نماز پڑھوں گی، اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا، ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہوگا. ایک طرف میری حرکتیں دیکھو، میری غلطی دیکھو، دوسری طرف دیکھو کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کروں، میں میری حیثیت کیا رہ گئی اب. تو اور یہی چیز شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے اندر اب امید نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے اندر بھی امید نہ ہو. لیکن آدم علیہ السلام نے ایک بڑی عظیم مثال دی ہے ہمیں کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا. دوسرا ایک بائبل سے کانٹراسٹ ہے، ایک تو ابلیس سے کانٹراسٹ ہے، دوسرا بائبل سے کانٹراسٹ. بائبل میں جو قصہ اب بدل کر بیان کیا گیا ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ غلطی اصل میں ابلیس نے سوچا کہ وہ حوا کو اپنے یعنی اسکیم کے اندر پھنسائے، ان کو کنونس کرنے کے بعد پھر حوا جا کے آدم کو پھنسائیں گی. تو اصل غلطی حوا کی ہے، قرآن نے ایسی بات نہیں کی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں نے کہا ہم دونوں نے غلطی کی. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے نا کسی سے، اگر دو سے غلطی ہوئی ہو تو فوراً خیال آتا ہے نہیں اصل میں ٹھیک کرنے والا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے پتہ نہیں کیوں مجھے روکا نہیں. پھر دوسرا کہے گا اچھا میں نہیں روکا، تم نے تو بھی نہیں روکا نا. یعنی ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پکڑ ہوتی ہے اکٹھے. جیسے اسکول میں ٹیچر ہوں تو اگر میری کلاس میں بچے اگر بات کر رہے ہوں گے تو میں روکوں گا کسی کو، میں سب کو سزا ملے گی، نہیں میں نے شروع نہیں کی تھی، اس نے شروع کی تھی، اس نے پہلے یہ کیا تھا. پھر وہ کہے گا تم نے پہلے یہ کیا تھا، اور وہ ایک دوسرے پہ اشارے کر کے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ تم ایک دوسرے پر اشارے کرنے لگے. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی، یعنی انسان اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے باقی ہر جگہ پر وہ کہے کہ نہیں یہ اس کی غلطی اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی، میری تھوڑی تھی. لیکن ان دونوں نے اکٹھے غلطی کا اعتراف کر کے کلیکٹیولی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفس سے غلطی کی ہے، ذمہ داری لی ہے انہوں نے. اور یہ ذمہ داری لینا بھی بہت بڑا لیسن ہے.